فرمایا کہ اپنے گھر میں ڈنڈا لٹکاؤ، جہاں داخل ہوتے ہیں لوگ وہاں ڈنڈا لٹکا دو، سوٹا۔ یہ بھی حدیث ہے۔ یہ تو بڑی بڑی گل ہے کہ کسی بندے نے عمل کرنا، سوٹا لٹکان سے بڑی گل ہے۔ ابیاں دی اینی جرت نہیں کہ پتر کو پوچھ رہے ہیں آپ پتر نماز پڑھی ہو کہ نہیں پڑھی۔ ابے دی مجال کیجیے ابا اینی گل پوچھ رہے ہیں، ابے دی جرت کوئی نہیں جب ابا پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے کرم اور فضل سے یہ بہت مشکل کام ہے، سمجھیے گا میری اس بات کو جو میں باپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہر باپ سے پوچھا جائے گا، ہر ماں سے پوچھا جائے گا۔ اور جب ماؤں کو آپ کھلا چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جی یہ مائیں کیا کر رہی ہیں، یہ گھروں میں یہ بیٹھی ہیں پیچھے ٹی ویوں کے ساتھ ان کی تربیت ہو رہی ہے، یہ سارا دن کیبل پہ بیٹھی ہیں اور ناچ دیکھ رہی ہیں، گانے دیکھ رہی ہیں۔ جس بہن دی جس ماں دی تربیت انڈیا دے ڈرامے کرن، پاکستان دے ڈرامے کرن، قرآن اور حدیث اس کی ترجمانی اس کی تربیت نہ کر سکے، خدا دی قسم اس ماں اس بہن دے بچے نچے ننے پیدا ہوں گے، کبھی ولی اللہ پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کی تربیت کون کا ہے یہ پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث ہے بخاری کی، یہ رسول خدا کا ارشاد ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ ہر ماں نو کٹہرے چلے آیا جانا ہے، ہر ابے نو کٹہرے چلے آیا جانا ہے۔ کدی سوچا ہے اسی اپنی اولاداں نو کی دیتا ہے؟ صرف لنگر کھلان دی ذمہ داری نہیں ابے دے، ابے دا کام ہے کہ پوچھے کہ پترا خبردار حرام کام نہ کری، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور یہ کام نہیں کرنا، نبی پاک ناراض ہو جائیں گے، سارے اسلام سے آرڈر نہیں۔ پھر آگے حدیث کمپلیٹ ہوتی ہے، میں اس پہ تفصیل زیادہ نہیں کرتا، زیادہ طویل ہو گئی۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو غلام ہے، یہاں یہ آخری الفاظ ہے اس حدیث کے، فرمایا جو غلام ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ مالک تجھے گھر کی چابی دے کے گیا تھا، تیرے سپرد ساری ذمہ داری دے کے گیا تھا، تو کا ادب دھیان رکھے یا آپ بھی صفائیاں کرتا رہے ہیں؟ آپ سنیں میری بات؟ آج کے دور میں یہ مسئلہ جی کہ جی وہ غلام مظلوم ہے جی، یہ مظلوم ہے جی، وہ اللہ دے بندے ہو کہ مظلوم ہی چور بن جائے تو سو دے نال کی کرنا ہے؟ نہیں تسی مینوں کوئی دسو، میں کہدا ایدا کوئی حل ہے تواڈے کول؟ وہ مظلوم بھی ہوے نالے چور بھی ہوے، ہن اودے نال کی کرنا چاہیے دسو؟ وہ کوئی کچہری کو سوال جواب تو کرنا پینا ہے۔ ہمارے نہیں جی وہ غریب سی تو انہوں اجازت مل گئی ہونی، وہ غربت نے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، پھر گھروں مالک کی چوری جو 4 تولے سونا کٹ کے لے جا کے بعد کہہ جی پتہ نہیں مینوں کتنے جی میں اتنے بیٹھا سی، پتہ نہیں کون کٹ کے رہ گئے، پوچھے گے کون؟ یہ قوم کو کون سمجھائے گا؟ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو آج تک مسلمانوں کے اندر پیدا نہیں ہوئی، یا روز کہانیاں بنتی ہیں، اور جو لوگ زیادتی کرتے یہ بھی بری بات ہے۔ جتنا معاملہ اتنا احتیاط کریں، خیال کریں، دیکھیں، سوچیں، سمجھیں۔ ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ باپ ہیں تو آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ اگر اولاد ہیں آپ سے ماں باپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر آپ ماں ہیں آپ سے آپ کے بچوں کے بارے میں، آپ کے گھر کے رہن سہن ماحول کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اللہ نے ہلن نہیں دینا جدوں تک تسی میں جواب نہ دیتے۔ کتنی خطرناک باتیں ہیں۔ میرے سینہ مینوں تڑپتا پیا، مینوں ڈر لگتا پیا کہ اللہ میں ساری زندگی تیرا حکم دیتا، تیرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ بولنے کی توفیق دیتی ہے، میں اپنی طاقت کے مطابق سب کچھ کیتا، مینوں ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا سامنا کیویں کراں گا۔ پتہ نہیں تسی کچھ حوصلے والے بندے تسی یہ گلاں آرام نہ پہ سنتے ہو، اینی گلاں ذہن چ پیدا ہو جان تے معاشرہ بدل نہ جائے۔ اب سنیے گا جس طرح میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، بات یہاں تک آ گئی۔ یہ حدیث سمجھ آئی؟ اگر صرف یہ ایک حدیث سمجھ میں آ جائے ساری زندگی کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ساری زندگی بیان سنیا، رتی عقل نہیں آئی، 25 سال علماء دے جوڑے چکے، بندے دا پتر نہیں بنیا، وہ کمینے دا کمینہ ہی رہا، تے کمینیاں مر جا، تو کہوں اللہ دی تحریر تے آیا؟ اللہ والے دے 25 سال قدم چومے کیوں نے؟ تمہیں شرم نہیں ہوتی؟ مطلب یہ تماشا کہا کہ آپ پھر سیر گاہ سے جتنے ہوتا رہے، اتنے باندھا تماشا میں کھڑا رہے، یا پتری تماشا تھا؟ واقعہ کر وہ بلا بھی صرف واقعہ کی زینت کے لیے رہ گیا ہے۔ اس حسین کا وہ وقت یاد کرے جب میرا حسین اپنے 6 ماہ کے لیے صبر کو یوں لے کے ہاتھ میں بلند کرتے ہیں، اور جب آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ انہوں نے آپ کو تو پانی نہیں دیا، اپنے اس بچے کے لیے سوال کریں۔ حضرت امام علی مقام حجت پیدا کرنے کے لیے امام پاک نے اپنا 6 ماہ کا بچہ ہوا میں لہرا دیا۔ واقعہ 1000 بار سنا ہوا ہے، واقعہ بیان نہیں کروں گا، صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ کے دین کے لیے حسین اپنی 6 ماہ کا بچہ اللہ کی بارگاہ میں یوں کھڑا کرے، انہیں پتہ تھا کہ کیا ہونا ہے۔ جب بندے کی نظر میں حیا ختم ہو جائے تو اس سے ہر بری امید رکھنی چاہیے۔ اور یہاں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ جب امام پاک نے ایسے ہوا میں اپنے بچے کو، اپنے شہزادے کو یوں بلند کیا اور فرمایا کہ ظالموں اگر کوئی تمہیں لڑائی ہے تو میری اور تمہاری لڑائی، بچوں کی کوئی لڑائی نہیں، یہ میرا بچہ ہے، اس کی ماں کہتی ہے اسے پانی پلا دو، میں نے تو اسے سمجھایا، وہ کہتی ہے نہیں تو ان کے سامنے لے جائے اس کو، تو اس کے کہنے بھی میں تمہارے سامنے یہ اس بچے کو لے آؤں، ہے کوئی تم میں سے جو اس میرے بچے کو پانی پلا دے؟ کتنی سخت آزمائش تھی امام حسین کی۔ حق حسین یا حسین کہنا کتنا سوکھا ہے، تے کربل دی اس رائی دا درد جاننا کتنا اوکھا ہے۔ اور جب زناٹے دار تیر آ کر شہزادہ علی اصغر کی گلے میں پیوست ہوتا ہے اور جب خون اس شہزادے کا نکلتا ہے تو میرے امام نے اپنے بچے کو اپنی گود میں دم توڑتے دیکھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں حسین ابن علی کے وہ جذبات کیا ہوں گے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں دنیا میں کوئی بندہ اس غم کو بیان کر سکتا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے مرشد ہے وہ، ہمارے سید ہے وہ، ہمارے سردار ہے وہ، جے جنت میں جسی جانا ہے اگر اللہ نے سانو جگہ دے دیتی، وہ جنت دیو سردار نے، وہ جنت دیو سردار نے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت امام پاک کے دل پہ اس وقت کیا گزرا ہوگا؟ اور آپ نے وہ تین منہ والا تیر، وہ تیر کہ جسے گھوڑے مارے جاتے ہیں، جب آپ نے نکالا تو بچے نے ہچکی لی اور بغیر کسی آواز کے وہ اللہ کے حضور پہنچا۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ میرے اس بچے کے لیے تو وہ ماحول بنا ہوا ہے کہ جو کسی پیغمبر کی اونٹنی کے جب پاؤں کاٹے گئے تھے وہ ماحول بنا ہوا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ میرے بچے کے ساتھ تو اس سے بھی بڑا یہ معاملہ ہوا ہے۔ یہ دیکھ حسین کے بچے کے ساتھ اس امت نے کیا کیا ہے۔ اے شمار خدا تو آپ سمجھتے ہیں کسی باپ کی دردناک بات؟ آپ سمجھ سکتے کہ واقعہ کر وہ بلا بیان کرنے والا کوئی بندہ اس درد کو بیان کر سکتا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی بندہ اکیلا ان واقعات کو پڑھ سکتا ہے؟ آپ پوری داستان کربلا کہتے ہو، بھائی جان ایک واقعہ کربلا کا نہیں پڑھا جاتا۔ وہ صفحے رو رہے ہیں، ورقے رو رہے ہیں، ان الفاظ سے آج تک خون کی آنسو جاری ہیں، یہ کتابیں بند ہیں لیکن واللہ یہ کتابیں رو رہی ہیں درد حسین سے۔ اور حضرت امام حسین سرکار کی یہ بات سن کر غیب سے آواز آئی، اے حسین ایسی دردناک باتیں مت کر، دیکھ تیرے بچے کے لیے جنت میں دائیوں کا انتظام کر دیا ہے جو وہاں اسے پانی بھی پلائیں گی اور اپنا دودھ بھی پلائیں گی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ پھر ایک اور نوجوان کھڑا ہے جس کا نام زمانہ جانتا ہے، امام قاسم جسے کہا جاتا ہے، ابن حسن، حضرت امام حسن کا بھائی، بیٹا، حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں۔ اور جب وہ جاتے ہیں اور ایک بار جب وہ گرتے ہیں زخمی ہو کر تو حضرت امام حسین نے اپنے اس پیارے بھتیجے کو فرمایا میرے بھتیجے تو میرے بھائی سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ آج پراواں چیزیں دشمنیاں پہیاں یعنی پرا خون سفید ہو چکے ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں جو ایک تھے جن کے خون سفید نہیں تھے، جو تو امت کے درد کے لیے رویا کرتے تھے تو وہ اپنوں کے لیے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ پھر وہ ایک محبت تھوڑا تھی کہ ایک طرف سے محبت ہے، وہ تو چاروں طرف سے محبت کی بارش ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹا قاسم دیکھ، تجھے دیکھ کے مجھے اپنے بھائی کی ہمیشہ یاد آتی رہی، تو میرے بچے تو اتنا زخمی ہے، آجا میں تجھے خیمے میں لے چلتا ہوں۔ تو سنیے گا، حضرت قاسم نے کہا چچا جان آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ کو اس وقت دشمن کے دروے میں گھرے ہوئے میں آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ آپ کا کیا خیال ہے میں آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ بھتیجے بھی گئے، پانچے بھی گئے، اپنے بچے بھی گئے، سارے گئے۔ میں ایک سوال ہے میرا، ایتھوں سادے میرے سنے اسی کنے بندے ہیں جو اسی اسلام واسطے کی گوایا ہے؟ دسو ذرا۔ حسین پاک نے تو سب کچھ ہی گوایا، ہم سے تو 5 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکلتے۔
اللہ کے کام کے لیے یہاں کچھ پیسہ دینا پڑ جائے تو 99% بندے گھبرا جاتے ہیں، اپنے بندے وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، ہمت نہیں، حوصلہ ہی نہیں ہے، اپنی دنیا کے لیے دندناتے پھرتے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آج خدا کے لیے نہ وقت ہے، نہ اللہ کے لیے ہمت ہے، نہ اللہ کے لیے تبلیغ ہے۔ بس جی ہم حق حسین یا حسین نعرے مروا لو، جنہیں مرضی دیگا پکوال کے دیگا پکوالو یہاں کرو تیرا کرو او زمینہ لوا لو، سارے دے سارے ایسے کمتے لگ گئے۔ مقصد حسین سمجھیں، حضرت حسین پاک کا اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونا۔ اور اگر مجھے اور تجھے واقعہ کربلا سن کر بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اپنے مال کو پیش کرنا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو اللہ کے دین کی طرف لانا چاہیے، ایٹی بھی ہمت آج تک میرے تیرے پیدا نہیں ہوئی کہ آج تک کی سنے 25 سال قصہ سنے، یہ لیلا مجنون کا قصہ ہے جو سنے، شرم نہیں آتی لوکاں دے قصے سننے دیو، جے قصے سنے تے اپنے نبی دے پتراں دے قصے سنے تے سکھیا کچھ بھی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں سیکھا حسین کی شہادت سے، اور کچھ بھی نہیں سیکھا۔ سوچیں ذرا، میری باتوں پہ غور کریں، جنہیں پتر پڑھا بیٹھے نے، بچے بیٹھے نے، نوجوان بیٹھے نے، خدا رسول اللہ صلی اللہ کے دین کے قریب آؤ، خدا کے دین کے قریب آؤ۔ اور آج کل ایک بڑا ٹرینڈ ہے کہ جملے دا وہ لوگ کہتے ہیں لو جی وہ دیکھے جی یزید بھی نماز پڑھتا تھا، تو نماز کی کیا حیثیت ہے؟ میں کہتا ہوں کربلا میں یزید دی نماز نظر آئی ہے، حسین دا سجدہ نہیں نظر آیا؟ بدماشا جھوٹیا کمینیا، اس سے آگے گالیاں شروع ہو جائیں گی، میں وہ نہیں دیتا۔ حسین پاک جب گھوڑے سے گرتے ہیں تو سجدہ کر کے گرتے ہیں، پھر بھی آپ یہ بحث کرتے ہیں لوگوں کو، یہ مطلب اللہ کے دین سے دور کرتے ہیں کہ یہ وہ یزیدی بھی نماز پڑھتے تھے، تینوں ہونا دی نمازہ نظر آنی ہے، تو یہ اونچے ٹیلے پر علی اکبر کی اذان نظر نہیں آتی جو کربلا میں دی گئی تھی؟ یہ اذان کس نے دی تھی؟ تینوں یزیدیاں دی اذان دیکھتی ہے، حسین دے بچے دی نماز نہیں دیکھتی؟ تجھے یہ کہنا چاہیے کہ دل میں بغض رکھ کے نماز پڑھنے والوں خیال کرو، اگر اس وقت حضرت امام حسین کی دشمنی انہیں بارے میں نہ آئی، آج بھی تمہیں آل محمد کی دشمنی تمہیں بارے میں نہیں آئے گی۔ اور محبت کر کے سجدے میں آ جاؤ، محبت کر کے قرآن اٹھا لو، محبت کر کے اللہ کے قرآن سے دل لگا لو، محبت کر کے اذان سے دل لگا لو، محبت کر کے اللہ کے پیغام سے دل لگا لو۔ یہ پیغام کیوں نہیں دیتا؟ وہ غلط پیغام دینا بند کر، دوزخیت دوزخ دیا اتنا۔ ہم کربلا میں کسی یزید کو نہیں دیکھ رہے، ہاں ہم کربلا میں حضرت حسین کو دیکھ رہے ہیں، حسین کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے اور یہ بھی سمجھ ہے کہ وہ یزیدی سے نماز پڑھتے تھے، ان بدماشوں کی نماز کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، ہمارا دھیان حضرت حسین کے سجدے کی طرف ہے کہ جب وہ سر کاٹنے لگا تو میرے حسین نے فرمایا اور درندے رک جا، حسین کو آخری سجدہ تو کر لینے دیا۔ خدا رسول دا واسطہ دین سمجھو۔ آج کے لوگ کہتے ہیں لو جی بے نمازی ہونے کے لیے دلیل بناتے ہیں، لو جی نماز یزید نہیں پڑھتا سی۔ میں کہا فراڈیا جھوٹیا کمینیا نکھٹوا، یہ تو پیڑیا گلا میرے منہ چوں نہ سن۔ اگر میں ایک سنجیدہ مبلغ نہ ہوتا میں اس سے بڑی باتیں کرتا۔ او بے شرما تو نماز کی توہین کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے۔ یہ وہ تحفہ جڑا محمد عربی نے معراج کی رات زمین تے لے آتا۔ شرم آنی چاہیے کہ آپ کو بیان کرتے جی او نماز پڑھتے سن جی، انہوں کی نماز ہو، ان کی نماز کا تذکرہ ہی کوئی نہیں۔ جڑا آلے نبی تو پھر کیا ہوتے سجدے دا چکر ہی کوئی نہیں۔ ہم نے حسین کے سجدے کی طرف دیکھنا ہے، شیرما کے علی اصغر کی قربانی کو سمجھنا ہے، شہزادہ علی اکبر کی قربانی کو سمجھنا ہے۔ پنجابی اردو دی گلا نہ کریا کرو، جڑے مردود ہو جاندے نے، نہ انہوں نے پنجابی سمجھ آتی، نہ انہوں نے اردو سمجھ آتی ہے، انہوں نے قرآن دی عربی بھی کوئی نہیں سمجھ آتی۔ میرا تجربہ ہے، پنجابی سناؤ جی، تھانوں پنجابی سناؤ جی، سانوں فلانی شاہ سناؤ جی، تینوں قرآن سمجھ نہیں آیا، تینوں پنجابی سلطان باؤ کٹھا سمجھ آیا، رہندا نہیں بنا صوفی، سارا ہی پتا مینوں تیری صوفیت دا، بندے دا پت بن،
تو جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، سرکار دو عالم نے اپنے فرامین میں ارشاد فرمایا، رب رسول واسطہ یا امت محمد، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے۔ میرے منہ تو گلا ہی نہیں، میں دردنا گلا کر میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی کچھ کربلا کے موضوع سے ریلیٹڈ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد کربلا کے بعد واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا، یہ آئندہ کچھ اصلاحی باتیں بھی کی جائیں گی۔ اور آپ کی خدمت میں میرے ایک پیغام ہے، دیکھو جدوں بھی تھے آدھے ادھر میں تمہیں بھی کئی باری گل کہی ہے، پیغام سیکھو، پیغام سمجھو، پراواں اللہ واسطے درد دل واسطے نال لے آؤ، انہوں نے آکھو کہ الحمدللہ اللہ دے فضل نال اوتھے اللہ دی گل ایڈے فضل نہ سنائی جاندی، الحمدللہ سینے روشن ہوندے نے۔